اب میں بلا کسی تاخیر اس پروگرام کے آخری مقرر خصوصی فاضل نوجواں مقرر شیریں بیاں فضیلت الشیخ مولانا محمد عادل اٹاوی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ کا تعلق اٹاوہ سے ہے اور اٹاوہ کا نام آتے ہی آپ لوگ بخوبی سمجھ جاتے ہیں۔ بہرحال میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام، قرب و جوار سے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز
سامعین، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشی اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ تقریباً 3 سال کے بعد آپ کی یہاں آیا ہوں۔ اس وقت رات کے 11:15 ہو رہے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اسی لیے زیادہ لمبی تمہید نہ باندھتے ہوئے میں اپنا موضوع بتانا چاہتا ہوں۔ جو ٹاپک میں نے چنا ہے، جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ ہے اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کیسے بنائیں۔ بات شروع کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے سماج کو اسلامی سماج کیسے بنائیں، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کیسے بنائیں، اس موضوع کو تھوڑا سا الٹ دیا جائے اور موضوع یہ رکھا جائے کہ اپنے غیر مسلم معاشرے کو، اپنے غیر اسلامی معاشرے کو اسلامی معاشرہ کیسے بنایا جائے۔ کیونکہ آج ہمارے سماج کے اندر ہمیں اور آپ کو اسلام نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج ہمارا سماج بالکل خراب ہو گیا ہے، آج ہماری سوسائٹی بالکل خراب ہو گئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر صرف نام کے مسلمان ملیں گے، لیکن عملی میدان میں ان کا اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس موضوع کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے بگڑے ہوئے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کیسے بنائیں، اپنے غیر اسلامی معاشرے کو اسلامی معاشرہ کیسے بنائیں۔ دیکھیے، اس زمین پر، اس دنیا کے اندر آپ رہتے ہیں، فرشتے نہیں رہتے ہیں۔ تو اپنے سماج کو اسلامی سماج فرشتے نہیں بنائیں گے، یہ ہمیں اور آپ کو بنانا ہے۔ اپنے سماج کو سدھارنے کا کام ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ یہ آئیے آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، یہ جو سماج بگڑ رہا ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما ایدی الناس۔ آئے مسلمانوں، آئے اسلام کے ماننے والوں، آئے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں،
ظہر الفساد فی البر والبحر بما ایدی الناس بما کسبت ایدی الناس. یہ جو دنیا کے اندر فساد پھیل رہا ہے، یہ جو دنیا کے اندر خرابی ہو رہی ہے، بگاڑ ہو رہا ہے، یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے ہی پاپوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. وما اصابکم من مصیبہ، او لوگوں تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، تمہارے اوپر جو پریشانی آتی ہے، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، یہ تمہاری ہی کمائی ہوتی ہے. معلوم یہ چلا جو سماج بگڑ رہا ہے، یہ جو معاشرہ بگڑ رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہیں. اسلامی تاریخ کے اندر ایک حکمراں گزرا ہے جس کا نام تھا حجاج ابن یوسف. صحابہ کو قتل کروایا تھا اس نے، بہت ظلم کیا کرتا تھا. اور اس وقت ایک بہت بڑے امام تھے، امام بصری رحمت اللہ علیہ. لوگ حضرت امام بصری کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ دیکھو حجاج ہم پر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، حجاج ہم پر کتنا زیادہ اتیاچار کر رہا ہے، کتنا زیادہ ظلم و جبر کر رہا ہے. اس وقت حسن بصری نے جواب دیا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. آئے لوگو، یہ جو اللہ نے حجاج کو ہماری اوپر مسلط کیا ہے، یہ جو حجاج کو اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر رکھ دیا ہے، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ تو ہمارے ککرموں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، سماج بگڑ رہا ہے، سماج کے اندر فساد پھیل رہا ہے، سماج خراب ہو رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آج ہم بگڑ رہے ہیں، ہم خراب ہو رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں رہا ہے، آج ہمارا سماج اسلامی سماج نہیں ہے، آج ہمارا رہنا سہنا اسلامی رہنا سہنا نہیں ہے، آج ہمارے گھر اسلامی گھر نہیں ہے. آئیے اپنے سماج کو اسلامی سماج بناتے ہیں، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بناتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے سماج کی اصلاح کر لیتے ہیں. اور انشاءاللہ میں 6 طریقے آپ کے سامنے رکھوں گا، 6 طریقے آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ ہم اپنے بگڑے ہوئے اور غیر اسلامی معاشرے کو اسلامی معاشرہ کیسے بنائیں، اپنے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے کریں. اگر سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے، اگر اس خراب معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. گھی کا جو جوہر ہوتا ہے، دودھ کا جو جوہر ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، وہ گھی ہوتا ہے. اگر دودھ سے گھی نکال دیا جب دودھ کی ویلیو گھٹ جاتی ہے، دودھ کی اہمیت گھٹ جاتی ہے. یہ جو نوجوان ہے اس کا گھی، یہ جو معاشرہ ہے اس کا گھی یہ نوجوان ہے. یہ نوجوان وہ ہے جو قوم کو عروج پر لے کر کے جاتے ہیں اور قوم کی ذلت کا سبب بنتے ہیں. یہ نوجوان وہ ہے جو قوم کی آن ہوا کرتے ہیں، قوم کی شان ہوا کرتے ہیں، قوم کی جان ہوا کرتے ہیں. اگر سماج کو اچھا بنانا ہے، اگر معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا ہے، تو پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آئے لوگو، اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دے دی، تمہیں شکتی شالی بنا دیا، تمہیں پاورفل بنا دیا، تمہیں قوت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تمہیں ضعیف کر دیا، اس کے بعد تمہیں کمزور کر دیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 حالتوں کا ذکر کر رہا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف،
اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا, اللہ نے تمہیں کمزور بنایا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں اتنے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, بھوک لگتی ہے مگر کھانا نہیں مانگ سکتے ہیں, پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں مانگ سکتے ہیں, سردی لگ رہی ہے اپنے لیے کمبل نہیں مانگ سکتے ہیں, بس روتے ہیں چلاتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا, اور پھر کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں طاقت دے دی, یعنی ہم نے تمہیں جوان کر دیا, تمہارے جوڑوں میں طاقت دے دی, تمہاری ہڈیوں میں طاقت دے دی, ہم نے تمہیں جوان کر دیا, شکتیشالی کر دیا, پاورفل کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور کر دیا, یعنی تمہیں بڑھاپا دے دیا, تمہاری ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا, تمہارے جوڑوں سے طاقت ختم ہو گئی, تمہاری باڈی سے شکتی ختم ہو گئی. یہاں پر غور کیجئے, اللہ رب العالمین نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے. یہ جو جوان لوگ ہیں, یہ جو یوا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کہا ہے. یعنی یہ اگر چاہے تو قوم کو کہاں سے کہاں لے کر کے چلے جائیں, اگر یہ چاہیں تو اپنے سماج کو کہاں سے کہاں لے کر کے چلے جائیں. میرے پیارے ساتھیوں, سماج کی اصلاح کرنا ہے, اگر اپنے معاشرے, اپنے خراب معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو آگے آنا پڑے گا. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ان سے کہنا چاہتا ہوں جن کی عمر 20 سے 50 سال کی ہے, 45 سال کی ہے, اگر اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے تو آپ کو آگے آنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو, جس میں ایک چیز یہ ہے شبابتک قبل حرمک, اپنے بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو, بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو, اور جتنے نیک عمل کرنا اس جوانی کے اندر کر لو. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جوانی کے اندر موج کی ہے, مستی کی ہے, اور کیا کہہ رہے تھے جب بڑھاپا آئے گا تب نمازیں پڑھ لیں گے, اور آج بڑھاپے کی یہ حالت ہے کہ وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے, کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے. ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیں. تو قوم کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو یہ نوجوان ہے. مگر آج میں کہہ رہا ہوں عملو آ جائیے, مبارک پور چلے جائیے, دلی چلے جائیے, بمبئی چلے جائیے, اور اپنے نوجوانوں کا حال دیکھیے. جی ہاں, مسلمانوں کا حال دیکھیے, اپنے نوجوانوں کا حال دیکھیے. ان کی زبان پر آپ کو گالی نظر آئے گی, ان کی زبان پر آپ کو بیہودہ الفاظ نظر آئیں گے, ان کی زبان پر کھانے کی باتیں رہیں گی, ان کی زبان پر پینے کی باتیں, ٹہلنے کی باتیں, اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ تو ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے, یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. ان کی زبان پر کھانے کی باتیں ہیں, پینے کی باتیں ہیں, گالیاں, بیہودہ باتیں, اور اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں کی زبان پر کچھ نہیں ہے. ارے ہم اتنے زیادہ بغیرت ہو گئے, اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے, ایک جانور بھی جہاں چاہے اپنی جنسی خواہش پوری کر لے, ہم بھی جہاں چاہے اپنی جنسی خواہش پوری کر لیں. اتنی بغیرتی, اتنی بے شرمی, ٹھیک ہے, سینس ہوتا ہے, خواہشات ہوتی ہیں, اور اسلام نے اس کے لیے راستہ بھی بتایا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب, آئے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباء, اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے, یعنی بیوی کو کھلا سکتے ہو, پلا سکتے ہو, اس کے رہنے کا بندوبست کر سکتے ہو, اور اس کی جو پرسنل ذمہ داری ہے وہ پوری کر سکتے ہو, میرے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ, شادی کر لو, شادی کے اندر دیر نہ کرو. اگر شادی کرنے کی طاقت ہے تو شادی کر لو, دیر نہ کرو. اور شادی کا فائدہ بھی بتا دیا ہے, شادی نظروں کو جھکا دیتی ہے, اغض للبصر, نگاہوں کو جھکا دیتی ہے, اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. میرے نبی نے اس سے بچنے کا راستہ بتایا ہے, اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ شادی کا راستہ ہے. مگر نہیں, ہم شادی نہیں کریں گے جب تک ہمیں جہیز میں موٹر سائیکل نہ مل جائے, ہم نکاح تب تک نہیں کریں گے جب
تک ہمیں وہ لڑکی نہ مل جائے جس کا باپ مجھے 5 لاکھ روپے کیش دے دے، ہم تب تک شادی نہیں کریں گے۔ اور یہ کوارے پھر رہے ہیں، مال والی لڑکی کو دیکھا جا رہا ہے، جب عمر شادی کی ہو رہی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے، یہ زنا کے شکار ہو جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اپنی اپنی شادیاں وقت پہ کر لو، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر شادی کرنے کی طاقت ہے فَلْيَتَزَوَّجْ، دیر نہ کرو، شادی کر لو، دیر کرنے کی ضرورت نہیں، شادی کر لو۔ اور شادی کس سے کرو؟ یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لِمَالِهَا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، کتنی زیادہ مالدار ہے، کتنی زیادہ پیسے والی ہے۔ جہیز میں کار ملے گی یا نہیں؟ جہیز میں مجھے ٹی وی ملے گی یا نہیں؟ مجھے بہترین ایپل کا فون ملے گا یا نہیں؟ لِمَالِهَا، مال کو دیکھا جاتا ہے، کتنی زیادہ مالدار ہے، اس کے باپ کا بینک بیلنس کیسا ہے، کتنی زیادہ مالدار ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، میں انصاری برادری کا ہوں، میں انصاری حسب و نسب کا ہوں، میں اپنی لڑکی کی شادی انصاری خاندان میں کروں گا اور اپنے لیے بہو لے کر کے آؤں گا تو انصاری برادری سے لے کر کے آؤں گا۔ کیا صرف انصاری مسلمان ہیں؟ ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں؟ کیا وہ رسول کو مانتے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِحَسَبِهَا، خاندان کو دیکھا کرتے ہیں، کس خاندان کی ہے، کس برادری کی ہے۔ وَلِجَمَالِهَا، اور کچھ لوگ تو ایسے جو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کتنی زیادہ خوبصورت ہے، کتنی زیادہ حسین و جمیل ہے، کتنی زیادہ پیاری ہے۔ کچھ لوگ تو خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں۔ وَلِدِينِهَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لڑکی کے دین کو دیکھتے ہیں، نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھنے والی یا نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والی یا نہیں ہے، قرآن پڑھنے والی یا نہیں ہے، یہ شرم و حیا کرنے والی یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، لوگوں دیندار کو ترجیح دے دو، دیندار کے لیے مال والی کو چھوڑ دو، خاندان والی کو چھوڑ دو، خوبصورتی کو چھوڑ دو۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار کو ترجیح دے دو۔ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے دین کے اوپر مال کو ترجیح دے دی، حسب و نسب کو ترجیح دے دی، خوبصورتی کو ترجیح دے دی، تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، نیک لڑکی سے شادی کی جائے۔ اب یہاں ایک چیز اور غلط ہو جاتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں تو ہم نے کہہ دیا کہ نیک لڑکی سے شادی کی جائے، تو اب لڑکے تو نیک لڑکی دیکھنے لگیں گے، لڑکیوں کا مسئلہ ہے۔ اب وہ نہیں دیکھتی ہے نیک تھوڑا ہینڈسم ہونا چاہیے، باڈی اچھی ہو، پیسے والا ہو، دونوں طرف سے پرابلم ہے، یہاں سے بھی پرابلم ہے، وہاں سے بھی پرابلم ہے۔ تو لڑکیوں کو بھی چاہیے اچھے رشتے آ جائیں تو دیر نہ کریں شادی کرتے ہیں، دیر نہ کریں شادی کرتے ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، اسلام نے راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ شادی کا راستہ ہے، نکاح کا راستہ ہے۔ نکاح کے ذریعے اپنی عزتوں کو محفوظ کر لیا جائے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے خطاب کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں ان بزرگوں سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر اپنے سماج کو اچھا کرنا ہے تو آپ کو کرنا ہے۔ ان بیچاروں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، اب ان کی بڑھاپے کی عمر ہے، آپ ان کا سہارا ہے، سماج کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے کندھے پہ ہے۔ اب آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اپنے معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے عملی میدان میں آنا پڑے گا۔ مگر آج ہماری روش کیا ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مؤذن اذان دے رہا ہے، ہم نہیں جا رہے ہیں، مگر ہم یوٹیوب چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، رات کے 2-2 بجے تک واٹس ایپ میں لگے ہوئے، مگر فجر پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، صبح کے 4 بجے موبائل چلانے کی تو توفیق ہے، مگر نماز میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
کیا کر رہے ہیں, ہماری روش کیا ہے, ہمارا طریقہ کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں. ہمیں بتائیے ہمارے پاس ہے کیا؟ نہ تو تعلیم ہے, نہ مال ہے, نہ سلیقہ ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس صرف چائے کے ہوٹل ہیں. ہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف چائے کے ہوٹل ہیں, اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. رات میں چلے جاؤ چائے کے ہوٹلوں پر, 2 ٹھو 3 ٹھو, اور وہیں پر محفل جمی ہوئی ہے, وہیں پر پارلیمنٹ لگا ہوا ہے, اور پورے گاؤں کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک تنظیم ہے, 100 سال اس نے محنت کی ہے, اور 100 سال کے بعد پورے ہندوستان پر وہ حکمرانی کر رہی ہے. 100 سال محنت کرنے کے بعد وہ پوری دنیا, پورے ہندوستان پر حکمرانی کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیے آپ 100 سال کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو بہت محنت کی ہے, اسکول بنوائے, کالج بنوائے, میڈیکل بنوایا ہے. مجھے یہ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بس آرام کیا ہے 100 سال, ہم نے بس کھایا ہے 100 سال, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. بتائیے آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں نے BA کر لیا ہے, MBBS کر لیا ہے, مگر نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. مولانا صاحب بہت زیادہ پریشان ہے, کام نہیں مل رہا ہے. اتنا پیسہ خرچہ کیا, اتنی زیادہ پڑھائی کی, کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے, کہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. ارے اللہ کے بندے, تو کہاں کامیابی تلاش کر رہا ہے؟ کامیابی تو تجھے روز 24 گھنٹے میں 5 بار بلا رہی ہے, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. آئے لوگوں نماز کی طرف, آؤ لوگوں نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, کیونکہ نماز کے اندر ہی کامیابی ہے. آج ہمیں کامیابی بلا رہی ہے, مگر ہم نہیں جا رہے. فجر سونے میں گزار دی, ظہر کام میں گزار دی, عصر بھی کام میں گزار دی, مغرب چائے میں گزار دی, اور عشاء فیملی کے ساتھ گزار دی. نماز کی ہمیں توفیق نہیں ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے, شراب کے اڈوں پر جا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, رات بھر موبائل چلا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیو, ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا ہے. میرے نوجوانوں, آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی میدان میں آنا پڑے گا, آپ کو اس سماج کی اصلاح کرنا پڑے گی, آپ کو اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانا پڑے گا. پورے سماج کی ذمہ داری اگر کسی پر ہے تو وہ یہ قوم کے سرمایہ ہے, یہ قوم کی جان ہے, کیونکہ یہ نوجوان ہے. اگر نوجوان سدھر گئے, پورا سماج سدھر جائے گا, پورا معاشرہ سدھر جائے گا. تو اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ نوجوان اپنی اصلاح کریں. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ ضرور کریں گے. اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے. دوسری چیز, ہماری ماؤں بہنوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. ہمارے گھروں کی خواتین کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے, المرأۃ نصف الامہ. عورت جو ہے یہ سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے. عورت امت کا, سماج کا, معاشرے کا آدھا حصہ ہے, اور اس آدھے حصے کو جنم دینے والی بھی یہی عورت ہوتی ہے. المرأۃ نصف الامہ, عورت سماج کا آدھا حصہ ہے, اور آدھے سماج کو جنم دینے والی بھی یہی عورت ہوتی ہے. تو معلوم چلا اگر ایک عورت خراب ہوتی ہے تو پورا سماج, پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے, اور ایک مرد اگر خراب ہوتا ہے تو صرف ایک مرد خراب ہے, اور ایک عورت اگر خراب ہوتی ہے تو پورا سماج خراب ہوتا ہے. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, دنیا حلوۃ خضرا. آئے لوگوں, یہ دنیا بڑی چمک دمک والی ہے, یہ دنیا بڑی رنگین ہے, یہ دنیا بڑی لذت والی ہے, بڑی چمک دمک والی ہے. اب
اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، آئے لوگو دنیا سے بچتے رہنا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچتے رہنا اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہنا۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی نے دنیا کے فتنے کو ایک طرف رکھا ہے اور عورت کے فتنے کو ایک طرف رکھا ہے۔ معلوم یہ چلا عورت کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، عورت کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ عابدوں کی عبادت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، متقیوں کا تقوی درا کا درا رہ جاتا ہے۔ عورت کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واتقوا النساء، عورتوں سے بچتے رہو۔ بچنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو گھروں سے باہر نکال دو، ان کو طلاق دے دو؟ نہیں، ان کے فتنے سے بچو، ان کے شرر سے بچو، ان کی شرارتوں سے بچو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا فتنہ انہی عورتوں کا فتنہ تھا، عورت کا فتنہ تھا۔ تو سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر عورت کا فتنہ ہے۔ مگر جب یہی عورت مریم بن جائے، جب یہی عورت آسیہ بن جائے، تب اس کا کیا کہنا؟ سورہ مریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے فرعون کی بیوی کون؟ حضرت آسیہ ہے۔ دعا کر رہی ہے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آئے اللہ مجھے جنت میں اپنے نزدیک ایک گھر دے دے، ونجنی من فرعون وعملہ، آئے اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور اللہ مجھے یہ ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے دے۔ کون ہے یہ؟ حضرت آسیہ ہے۔ کون ہے یہ؟ فرعون کی بیوی ہے۔ کون فرعون ہے؟ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، جو پورے مصر پر حکمرانی کیا کرتا تھا۔ ذرا اندازہ لگائیے کیا کمی رہی ہوگی حضرت آسیہ کے اوڑھنے پہننے میں، کیا کمی رہی ہوگی حضرت آسیہ کے کھانے پینے میں، مگر جب حضرت آسیہ کے پاس اسلام آیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، فرعون نے اتنا زیادہ ظلم کیا، اتنا زیادہ ظلم کیا، اپنی بیوی حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھکوا دی، کیلیں ٹھکوا دی، کیلیں ٹھکوا دی، مگر حضرت آسیہ یہ دعا کرتی ہیں آئے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے، ونجنی من فرعون وعملہ، آئے اللہ تو دیکھ رہا ہے کتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں، میرے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک رہے ہیں، آئے اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے دے۔ یہ حضرت آسیہ ہے۔ اور حضرت مریم کو دیکھو، فرشتہ آتا ہے، آئے مریم تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا ہے، آئے مریم تو ماں بننے والی ہے۔ حضرت مریم فرماتی ہیں ارے مجھے تو آج تک کسی غیر مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، بھلا میں بچہ کیسے بن سکتی ہوں، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور حضرت مریم کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ جب ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے، جب وضع حمل کا وقت ہوتا ہے، ولادت کا وقت ہوتا ہے، اور حضرت مریم کو جو تکلیف ہو رہی تھی قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی، آج سے پہلے میں نسیا منسیا کیوں نہ ہو گئی، آج سے پہلے میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی۔ معلوم یہ چلا جو درد ذہ ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، طواف کروا کے جب فارغ ہوا کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق کو ادا کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سنا، حضرت عمر فرماتے ہیں تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کی زبان سے جو پہلی آہ نکلی تھی تو نے ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ معلوم یہ چلا درد سے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت مریم کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، آج سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی۔ بچہ پیدا ہو گیا،
حضرت مریم کہہ رہی ہیں آئے اللہ میں اس کو قوم میں لے کر کے کیسے جاؤں گی، لوگ میرے اوپر غلط غلط تہمتیں لگائیں گے، میرے بارے میں بدگمانیاں کریں گے، آئے اللہ میں اس بچے کو لے کر کے کیسے جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے آئے مریم اس بچے کو لے کر کے جا، اور کوئی تجھ سے سوال کرے فاشارت الیہ، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ یہ کہہ دینا میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے اور یہ میرا بیٹا بولے گا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر قوم میں جاتی ہیں، سارے قوم کے لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم سے کہنے لگے آئے مریم یہ تو نے کیا کر دیا ہے، آئے مریم یہ تو نے کہاں سے منہ کالا کر لیا ہے، آئے مریم یہ تو کیسا گھنونا کام کر کے آ گئی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، آئے ہارون کی بہن تیرا بھائی کوئی برا شخص نہیں ہے، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں ہے اور تیری ماں بھی کوئی بری عورت نہیں ہے، یہ تو کیا کر کے آ گئی۔ معلوم یہ چلا اگر بھائی خراب ہوتا ہے تو بہن بگڑتی ہے، اگر باپ بگڑتا ہے تو بیٹی بگڑتی ہے، اگر ماں بگڑتی ہے تو بیٹی بگڑتی ہے۔ آئے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کر لیا، یہ بچہ یہ تو کہاں سے لے آئی، تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں ہے، ارے تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں ہے، تو بڑے شریف گھر کی ہے، یہ تو نے کیا کر لیا۔ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا لوگوں میں نہیں بولوں گی اس سے پوچھ لو، فاشارت الیہ اشارہ کر دیا، یہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آئے مریم یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، آئے مریم یہ چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیا بولے گا، یہ کیا بول سکتا ہے، یہ تو کس بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ بول پڑتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آئے میری ماں کو گالیاں دینے والوں، آئے میری ماں کو بھجوڑے الزامات لگانے والوں، آئے لوگوں میری ماں کو تنگ نہ کرو، آئے لوگوں میری ماں کو پریشان نہ کرو، میری ماں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہی عورت مریم بن جائے تو اس کا کیا کہنا، اگر یہی آسیہ بن جائے تو کیا کہنا، مریم بن جائے تو کیا کہنا، عائشہ بن جائے تو کیا کہنا۔ آہا، یہ ہے مومنہ عورتیں، یہ ہے ایک مسلمان عورتیں۔ حضرت ام سلیم کا نام آپ نے سنا ہے، سنا ہے آپ نے، نہیں سنا ہے۔ جب آپ حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو ایک صحابی کا نام بار بار آئے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ ان کی ماں ہے ام سلیم، حضرت انس کی۔ حضرت ام سلیم کی شادی مالک بن نضر نام کے ایک آدمی سے ہو جاتی ہے، مالک بن نضر نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے، وہ کسی سفر پہ گیا ہوا تھا، حضرت ام سلیم نے اس کی غیر موجودگی میں اسلام قبول کر لیا، ام سلیم مسلمان ہو گئی، اسلام لے آئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب مالک بن نضر سفر سے واپس آیا اور اسے معلوم چل گیا کہ میری بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے، مالک بن نضر ام سلیم سے کہتا ہے آئے ام سلیم تو بددین ہو گئی ہے، تو صابی ہو گئی ہے، تو نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، تو نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ام سلیم فرماتی ہیں آئے مالک بن نضر میں بددین کہاں سے ہو گئی، میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ مذہب قبول کر لیا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں ایمان والی ہو گئی ہوں۔ دونوں کا ایک بچہ تھا، نام ہے اس کا انس، یہی حضرت انس بن مالک، یہ تھوڑے بڑے ہو گئے،
حضرت ام سلیم نے ان کو کلمہ یاد کروا دیا. بیٹا کلمہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ چھوٹا سا بچہ کلمہ سیکھ جاتا ہے, یہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے, مالک بن نضر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آئے ابو میں نے کلمہ یاد کر لیا ہے, مجھے توحید کی گواہی دینا آ گیا ہے, میں نے کلمہ یاد کر لیا ہے. اور اپنے باپ کو کلمہ بھی سناتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مالک بن نضر کہتا ہے آئے ام سلیم تو بددین ہو گئی مگر تو نے میرے بیٹے کو بھی بددین کر دیا, تو خراب ہو گئی تو نے میرے بیٹے کو بھی خراب کر دیا ہے. ام سلیم فرماتی ہیں آئے میرے شوہر, میں نے تو آپ کے بیٹے کو مومن کر دیا ہے, میں نے تو اس کو سوار دیا ہے, میں نے تو اس کو دیندار بنا دیا ہے. معلوم یہ چلا بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ, سب سے پہلی یونیورسٹی یہی ماں کی گود ہوتی ہے, یہی والدین ہوتے ہیں. والدین اگر چاہیں تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں, اور اگر والدین چاہیں تو اپنے بیٹے کو خراب کر سکتے ہیں, بدکار کر سکتے ہیں. مولانا صاحب میں نے تو اپنے بیٹے کو کبھی گالی دینا نہیں سکھایا ہے, میرے بیٹے کو تو میں نے گالی دینا نہیں سکھایا ہے, یہ گالی دینے لگا ہے. ارے اللہ کے بندے آپ نے نہیں سکھایا ہے, آپ تو دیتے ہیں نا. کہاں میں تو دیتا ہوں, بس تو آپ دیتے ہیں, آپ کا بیٹا سیکھ گیا ہے. میں نے تو اپنے بیٹے کو کبھی سگریٹ پینا نہیں سکھایا ہے. سکھایا نہیں ہے, منگواتے تو ہو اپنے بیٹے سے نا. جاؤ بیٹا 10 کا نوٹ لو اور ایک سگریٹ لے کر کے آؤ. بیٹا گیا لے کر کے آیا, وہ دیکھ رہا یہ کیا اس کے اندر خاصیت ہے, یہ کیا ہے, ہمارے باپ دھواں چھوڑ رہا ہے, کیا مزہ آ رہا ہے اس کے اندر. ایک بار ہم بھی لگا کے دیکھیں. جب ایک بار لگاتا ہے تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ اس چیز سے بچ جائے. تو یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں. مالک بن نضر کہتا تو نے میرے بچے کو بددین کر دیا. ام سلیم فرماتی میں نے تو اس کو دیندار کر دیا. کچھ دن گزر گئے, مالک بن نضر جو ام سلیم کا شوہر تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے. حضرت ام سلیم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئی, انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا, مدینہ چلی آئی, مدینہ کے اندر رہنے لگی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں مدینہ کے کروڑ پتی آدمی ابو طلحہ انصاری کا پیغام نکاح آتا ہے. آئے ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, آئے ام سلیم میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, آئے ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آہا غور کیجئے, بیوہ عورت ہے, ساتھ میں ایک بچہ بھی ہے. کون بیواؤں سے شادی کرتا ہے, کون بیواؤں سے شادی کرتا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ہمیں واٹس ایپ پہ دکھا رہے تھے کہ بیواؤں کا درد کیسا ہے. بیوائیں کہہ رہی ہیں کہ چلیے کسی آدمی کی بیوی مر گئی, اب وہ دوسری شادی کرنے کے لیے بھی چاہتا ہے تو کوئی کنواری لڑکی ملے. ہم بیچاریوں کا کیا ہوگا جن کے شوہر مر گئے. تو میرے پیارے ساتھیو, اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے, آپ کی 11 بیویاں اور صرف ایک کنواری بیوی تھی, آپ کی 10 بیویاں بیوہ تھی. معلوم یہ چلا اگر بیوہ مستحق ہے تو اس سے بھی شادی کی جائے, کہ اس کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی, یہ آپ کے ذمہ ہے. حضرت ام سلیم بیوائیں, مدینہ کے کروڑ پتی آدمی کا پیغام آتا ہے, آفر آتا ہے, آئے ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور یہ آدمی کون ہے؟ ابو طلحہ انصاری ہے, مگر ہاں ابھی یہ مسلمان نہیں ہے, ابھی یہ مومن نہیں ہے, یہ ابھی کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے حضرت ام سلیم کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا. حضرت ام سلیم کو چاہیے تو یہ تھا فوراً نکاح کو قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں. بھائی ساتھ میں ایک بچہ بھی ہے, یہاں بیوہ ہے, رہنے کو مکان نہیں, کھانے کو کھانا نہیں. حضرت ام سلیم کو چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا, ٹھیک ہے کر لوں گی. مگر جانتے ہو جواب کیا دیا حضرت ام سلیم نے؟ ایک مومنہ عورت ہونی چاہیے تو ام سلیم کی طرح ہونا چاہیے. اور میں ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں, یہ مدینے کا کروڑ پتی آدمی ہے, بہت پیسے والا آدمی ہے, اور پیغام نکاح کس کو بھیج رہا ہے؟ ایک بیوہ عورت کو. معلوم یہ چلا ضرور کوئی کوالٹی تو ہوگی صحابیہ کے اندر, ضرور کوئی خاصیت تو ہوگی نا صحابیہ کے اندر. اب دیکھو ام سلیم کا جواب. آئے ابو طلحہ
یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ آیا ابو طلحہ یہ بات آپ کے دماغ میں بھی کیسے آ گئی میں آپ سے شادی کر لوں گی؟ آیا ابو طلحہ یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں آپ سے نکاح کر لوں گی؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میں صرف ایک اللہ کو ماننے والی ہوں اور تم کئی خداؤں کے سامنے جھکنے والے ہو۔ میری پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور تم کئی معبودوں کے سامنے جھکتے ہو، لہٰذا میرا تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کو توحید کا سبق بھی دے رہی ہے۔ آؤ ابو طلحہ ذرا غور کرو، تم کن بتوں کی پوجا کر رہے ہو؟ تم کن معبودوں کی پوجا کر رہے ہو جن کو فلاں قبیلے کا غلام بناتا ہے؟ اور یہ بت اتنے زیادہ کمزور ہے، اتنے زیادہ کمزور ہے، اگر ان میں آگ لگا دو تو یہ جل کر کے راکھ ہو جائے، یہ جل کر کے بھسم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ نے ضد کی، حضرت ام سلیم نے کہ شرط رکھ دی، اور وہ شرط کیا ہے؟ آئے ابو طلحہ ٹھیک ہے میں آپ سے نکاح کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے ہاں اگر آپ اسلام لے آئے، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائے، اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں، میں آپ سے نکاح کر لوں گی، اور میں آپ سے مہر بھی نہیں لوں گی، کیونکہ آپ کا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر بن جائے گا۔ اور اس عورت سے زیادہ خوش نصیب کون عورت ہو سکتی ہے جس کے نکاح میں اس کے شوہر کا قبول اسلام آ جائے؟ کچھ دنوں کے بعد ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی بڑی محبت سے رہتے ہیں، بڑے پیار سے، بڑی الفت سے رہتے ہیں، بڑی محبت سے رہتے ہیں۔ دونوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ تھوڑا بیمار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ابو طلحہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں آئے میری بیوی دیکھو میرے بچے کا خیال رکھنا، اس کی دوا اور علاج کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ آئے میری بیوی دیکھو میرے بچے کا خیال رکھنا، اس کی دوا اور علاج کے اندر کوئی کمی نہ کرنا۔ ام سلیم کہتی ہیں آئے ابو طلحہ بڑے شوق سے جائیے، آئے ابو طلحہ بڑے شوق سے جائیے، آپ اس کے باپ ہیں تو میں اس کی ماں ہوں، میں نے اس کو جنم دیا ہے، میں اس کے دوا علاج کے اندر کوئی کمی نہیں کروں گی، آپ جائیے، بڑے شوق سے جائیے۔ حضرت ابو طلحہ چلے جاتے ہیں، کچھ دن گزر جاتے ہیں، اس لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو طلحہ کا بچہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہی دن ابو طلحہ کے لوٹنے کا دن تھا، وہی دن ابو طلحہ کے لوٹنے کا دن تھا، اسی دن وہ مر گیا۔ حضرت ام سلیم نے سارے گھر والوں سے منع کر دیا، کوئی بھی ابو طلحہ کو نہیں بتائے گا اس کا بیٹا مر گیا ہے، میں بتاؤں گی، کوئی بھی ابو طلحہ کو نہیں بتائے گا۔ ام سلیم نے اس کی لاش کو لپیٹا اور گھر کے کونے میں رکھ دیا، اور سارے گھر والوں سے منع کر دیا کوئی نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گی۔ شام ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ آتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال میرا بیٹا کہاں ہے، میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، مجھے میرے بیٹے سے ملاؤ۔ آئے مسلم میرا لخت جگر کہاں ہے، آئے مسلم میرا نور نظر کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے میرے بیٹے سے ملاؤ، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ام سلیم جواب دیتی ہیں ہوا اسکن مکان، وہ پہلے سے زیادہ آرام میں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام کر رہا ہے۔ آپ فریش ہو جائیے، غسل کر لیجئے۔ پھر حضرت ام سلیم نے کھانا لگایا، حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھایا، پھر حضرت ام سلیم نے میک اپ کیا، تیار ہوتی ہیں، اور رات میں دونوں میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، رات میں دونوں میاں بیوی ملتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ابو طلحہ اٹھتے ہیں، حضرت ام سلیم اٹھتی ہیں۔ ام سلیم کہتی ہیں آئے ابو طلحہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ کہا بیوی پوچھو کیا مسئلہ ہے؟
کیا بات ہے, کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ کہا ابو طلحہ یہ بتائیے, ایک شخص نے اپنی چیز کسی دوسرے آدمی کو امانت کے لیے دی ہو, کچھ ٹائم کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, اور جب وہ دن پورے ہو جائیں وہ شخص اپنی دی ہوئی امانت کو واپس لے لے, کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے, کوئی برائی ہے؟ ابو طلحہ فرماتے نہیں, جس کی چیز تھی اس نے اپنی چیز کو لے لیا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جس کی چیز تھی اس نے اپنی چیز کو لے لیا, جس کی امانت تھی اس نے اپنی امانت کو لے لیا. اب حضرت ام سلیم فرماتی ہے, آئے ابو طلحہ, آئے میرے شوہر, آپ کا بیٹا جو اللہ نے آپ کو دیا تھا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت تھا, آئے ابو طلحہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کا بیٹا مر گیا ہے, چاہیے اس کے کفن دفن کا انتظام کیجئے. کیا میرا بیٹا مر گیا؟ ہاں آپ کا بیٹا مر گیا ہے, لاش کہاں ہے؟ گھر کے فلاں کونے میں رکھی ہوئی ہے. آئے ام سلیم تو کتنی خراب عورت ہے, آئے ام سلیم تو کتنی بیکار عورت ہے, میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, میرا بیٹا مر گیا, تو نے مجھے خبر بھی نہیں کی, تو نے مجھے بتایا بھی نہیں, میں ابھی تیری شکایت کروں گا. جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے ام سلیم کی شکایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں, آئے ابو طلحہ, ام سلیم کو ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, اس نے جو کیا بالکل صحیح کیا ہے. یہ ہوتی ہیں نیک عورتیں, یہ ہوتی ہیں اچھی عورتیں, اپنے شوہر کی حالت کو سمجھنے والی. آپ ذرا اندازہ لگائیے, حضرت ابو طلحہ سفر سے لوٹے اور حضرت ام سلیم کہتے ہیں, آئے ابو طلحہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے. ذرا غور کیجئے اس باپ کے کلیجے پر کیا گزرے گی, اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی. ہو سکتا ہے حضرت ابو طلحہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے, ہو سکتا ہے حضرت ابو طلحہ کو اٹیک پڑ جاتا. حضرت ام سلیم سمجھنے والی ہیں, آئے ابو طلحہ آپ کا بیٹا آرام کر رہا ہے. یہ ہوتی ہیں نیک عورتیں. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے سماج کو سدھارنا ہے, اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے, ہماری خواتین کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی, ہماری خواتین کو سدھرنا پڑے گا. مگر آج حالات کیا ہے؟ سماج میں نگاہ دوڑاؤ, سوسائٹی میں نگاہ دوڑاؤ اور دیکھو آج ہماری عورتوں کے حال کیا ہے. شمال سے جنوب چلے جاؤ, مغرب سے مشرق چلے جاؤ, صرف اپنے خواتین پر ہمیں افسوس ہوگا. ہماری وہ بہنیں, ہماری وہ بیٹیاں اور ہماری وہ گھر کی عورتیں جن کے چہرے کو کبھی پڑوسی نے نہیں دیکھا تھا, آج ان کے ڈانس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہمارے گھروں کی وہ عورتیں جن کی آواز کو کسی غیر مرد نے نہیں سنا تھا, آج ان کے مجرے کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اپنے دل کو سکون دے رہی ہے. ارے ان سے بہتر تو وہ طوائف ہیں, جی ہاں ان سے بہتر وہ طوائف ہیں جو مدرا کرتی ہے کم سے کم بند کمرے کے اندر ہے, بند کمرے کے اندر ہے. اور یہ بغیرت تو ایسی ہیں جو اپنی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال رہی ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور لعنت ہے ایسے باپ پر, افسوس ہے ایسے باپ پر جو اپنی بیٹی کی ویڈیو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا, ہاں ہاں یہ میری بیٹی کا ویڈیو ہے. افسوس ہے ایسے باپ پر, افسوس ہے ایسے باپ پر. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج کیا حالات ہیں آپ دیکھیے. ہمارے گھروں کی لڑکیوں کے کیا حالات ہیں. ہمارے گھروں کی لڑکیاں, اسلامی معاشرے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں. کیوں شادی کر رہی ہیں؟ اس کے ذمہ دار بھی صرف ہم ہیں, اس کے ذمہ دار یہ علماء ہیں, اس کے ذمہ دار یہ قوم کے روس ہیں, یہ قوم کے سردار ہیں. کیوں؟ نیک رشتے آ رہے ہیں, رشتے صرف انہی کے پاس آ رہے ہیں جن کے پاس مال ہے, اور بیچاری جو غریب گھر کی لڑکی ہے ان کا کیا ہوگا؟ عمر بڑھتی جا رہی ہے, عمر بڑھتی جا رہی ہے, جب رشتے نہیں آ رہے ہیں تو وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں. یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں آج ہم میرے پیارے ساتھیوں؟ غور کیجئے, تصور کیجئے. اگر سماج کو سدھارنا ہے, اگر اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا ہے,
تو ہماری خواتین کو اپنی اصلاح کرنا پڑے. کتنے طریقے ہو گئے؟ 2 طریقے. ابھی 4 اور باقی ہیں. اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے تو اپنے معاشرے کے اندر محبت پیدا کرنا ہوگی, ایک دوسرے سے پیار پیدا کرنا ہوگا, محبت پیدا کرنا ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, سارے مسلمان ایک باڈی کی طرح ہیں. اگر کہیں کانٹا چبھتا ہے تو پوری باڈی تکلیف محسوس کرتی ہے. مگر آج حالات دیکھیے, عبداللہ عبد الرحمن سے پریشان ہے, شاہد ذاکر سے پریشان ہے. ہم اپنے مسلمان بھائی کی ترقی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں. اس کی بلڈنگ کیسے اتنی اونچی بن گئی ہے, اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے, ہم اپنے مسلمان کی, ہم اپنے بھائی کی ترقی دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں. اور حالات کیسے ہیں؟ جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں, ابھی بعد میں بیچ میں خلل نہ کریں. جنہیں جانا ہے وہ چلے جائیں. میں کہاں پڑھتا ہوں؟ ہاں, محبت پیدا کریں. آج اس کی بلڈنگ مجھ سے اونچی کیسے بن گئی ہے, اس کا کاروبار مجھ سے اچھا کیسے چل رہا ہے, اس کے کسٹمر مجھ سے زیادہ کیسے ہیں. آج اپنے بھائیوں کو تکلیف دی جا رہی ہے. یاد رکھو, مسلمان کو تکلیف دینا, مسلمان کو پریشان کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اور اس کا مفہوم مخالف وہ ہے, ایسا آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو. آج دیکھیے ہمارے سماج کا کیا حال ہے. ارے اللہ کے بندو, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے. ایک مسلمان کو گالی دینا فسق فجور ہے. اللہ کے نبی نے مسلمان کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے. ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. آج مسلمانوں کو مسلمانوں سے ڈر لگ رہا ہے, غیر مسلموں سے اتنا نہیں ہے جتنا مسلمانوں سے لگ رہا ہے. آج ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر محبت ختم ہو گئی ہے. آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ اعظم گڑھ کے اسٹیشن سے بیٹھے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کلکتہ جا رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں, سلام ہوا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کلکتہ جا رہا ہوں. اچھا, کلکتہ تو میں بھی جا رہا ہوں. کلکتہ میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں زکریا اسٹریٹ جا رہا ہوں. ارے وہاں تو میں بھی جا رہا ہوں. کس گلی میں جا رہے ہیں؟ میں عبد الرحمن بھائی کے. ارے میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں. اب تھوڑی محبت پیدا ہو گئی. جیسے جیسے سوال بڑھتے گئے, جواب ملتے گئے, دونوں قریب ہو گئے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے دونوں کی ٹرین ایک ہے, دونوں کی منزل ایک ہے, دونوں کو کلکتہ جانا ہے. جس گلی میں جانا ہے دونوں کو ایک جگہ جانا ہے, ایک ہی آدمی کے پاس جانا ہے. میرے پیارے ساتھیو, ہم اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لڑائی جھگڑے کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا مذہب ہے کہ ہمارا نبی ہے کہ ہمارا قبلہ ہے کہ ہمارا قرآن ہے کہ ہمارا نبی ہے کہ ہمارا کتاب آئی کتاب ہے کہ ہم جھگڑا کیوں کر رہے ہیں, لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ ختم کرو سارے اختلافات, ختم کرو سارے جھگڑے, اور ایکتا کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ, اتحاد کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. تم دو بتی ہو, اچھی بات ہے. آپ بریلوی ہے, اچھی بات ہے. میل حدیث بہت اچھی بات ہے. مگر جب باہر آؤ اور میدان میں آؤ تو لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے آؤ. ہمارے فروعی اختلافات ہمارے گھروں میں, ہماری مسجدوں میں, مگر جب باہر نکلیں گے تو مسلمان بن کے نکلیں گے. وہاں میں یہ نہیں دیکھا جائے گا ہم دیوبندی ہے, ہم بریلوی, ہم اہل حدیث سنی ہے, نہیں, ہم سارے لوگ مسلمان ہیں, سارے لوگ مسلمان ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کیجئے, میں آپ کو نکتہ بتاؤں, ایمانی رشتہ, دینی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. ایمانی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. آئیے ایک واقعہ دیکھ لیجئے. جنگ بدر کا موقع ہے, جنگ بدر کا موقع ہے. 70 مارے گئے, 70 قیدی بنا کر لائے گئے,
ان قیدیوں میں ایک شخص ہے جس کا نام عدی بن عمیر ہے، یہ پکڑ کے لایا گیا ہے، اور اس کے بھائی ہے حضرت مصعب بن عمیر، یہ نبی کے صحابی ہیں، نبی پر جان قربان کرنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے ان کے بھائی عدی بن عمیر پہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، شکنجہ کسا جا رہا ہے، بیڑیاں کسی جا رہی ہیں۔ عدی بن عمیر کہتا ہے آئے مصعب بن عمیر تو میرا کیسا بھائی ہے، ارے تو میرے باپ کا لڑکا ہے، میرا تیرا ایک ہی نطفہ ہے، ایک ہی خون سے ہے، آئے میرے بھائی دیکھ یہ میرے پیر میں شکنجہ کس رہا ہے، یہ میرے پیر میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، تو مجھے کیوں آزاد نہیں کر رہا ہے، تو میرا کیسا بھائی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں آئے عدی بن عمیر خاموش رہو، تو میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا بھائی تو یہ ہے جو تیرے پیر میں بیڑی کس رہا ہے، میرا بھائی تو یہ ہے جو تیرے پیر میں شکنجہ کس رہا ہے، تو میرا باپ کا بیٹا ہے، میرا تیرا خونی رشتہ ہے، مگر یہ اس سے میرا ایمانی رشتہ ہے، اور ایمانی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اپنے اندر محبت پیدا کریے، سارے جھگڑے ختم کریے۔ آج حالات کیا ہے، باپ بیٹے سے بولنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ سے بولنے کو، ہم کیا تصویر بنا رہے ہیں اپنے معاشرے کی، ہم کیا سماج بنا رہے ہیں، یہاں بھائی بھائی سے بولنے کو تیار نہیں۔ آئے وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، آج بیٹا اپنی ماں سے بولنے کو تیار نہیں، ایسا کیا ظلم کر دیا تیری ماں نے۔ جس باپ نے اتنی محنت کی اپنے بیٹے کو خون پسینہ کر کے پڑھایا ہے، آج وہ بیٹا اپنے باپ سے ناک لگایا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں محبت دیکھنا ہے تو صحابہ کی محبت دیکھیے، صحابہ کا پیار دیکھیے۔ غزوہ یرموک کا موقع ہے، ایک صحابی کو زخم لگتا ہے، گر پڑتے ہیں اور یہی آواز نکل رہی ہے پیاس، کوئی پانی پلا دے، پیاس لگ رہی ہے، پیاس کوئی پانی پلا دے۔ ایک صحابی نے دیکھا، دوڑے دوڑے گئے، پانی لے کر کے آئے، اور اس صحابی کے منہ میں پانی ڈالنے والے ہیں، اس کے بغل سے آواز آئی پیاس، مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے، ابھی اس کے منہ میں پانی ڈالنے والے ہیں۔ یہ صحابی کہتے ہیں ایسا کرو پہلے میرے بغل والے بھائی کو پانی پلا دو، ایسا کرو پہلے بغل والے کو پلا دو، بعد میں پی لوں گا۔ اس دوسرے والے کے منہ میں ڈالنے والے ہیں، اس کے بغل سے بھی آواز آئی پیاس، مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے۔ اس تیسرے کے پاس یہ صحابی پہنچتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں جب تک ان کے پاس پہنچتے ہیں، اب یہ دوسرے کے پاس لوٹتے ہیں، دوسرا بھی مر گیا ہے، تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں، تیسرے بھی شہید ہو گئے ہیں، تینوں شہید ہو گئے، مگر اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، پیاسے تھے، پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ یہ محبت ہی صحابہ کی۔ آپ بتائیے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ بندوقیں نکل آتی ہیں، ہاتھ بائی کی نوبت آ جاتی ہے، جان لینے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے، سارے اختلافات ختم کرنا ہوں گے، ساری نفرتیں ختم کرنا ہوں گی، سارے جھگڑے ختم کرنا ہوں گے، ایک ہونا پڑے گا۔ اور یاد رکھو اگر یہی انتشار میں ہم انتشار کرتے رہے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہے، تو یاد رکھنا ہمارا سماج اسلامی سماج نہیں بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ایک مسلمان کو تکلیف آپ دے رہے ہیں تو اس میں آپ کا بھی خسارہ ہے، آپ ایک مسلمان کو برباد کر رہے ہیں تو اس میں آپ بھی برباد ہو رہے ہیں، آپ بھی برباد ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہر چیز میں اپنا فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک کتے کو اس نے سونگھ لیا، کہیں پر خون ہے، ایک چاقو تھا اور چاقو کے نوک پر خون لگا ہوا تھا، ایک کتا دیکھا اس نے، اور خون، آپ دیکھیں کتے جو ہے خون چاٹتے ہیں، وہ چاقو سے خون چاٹنے لگا، چاقو کی یہ دھار ہے اور اندازہ لگائیے اب اس سے اگر خون چاٹے گا کتا تو اس کی زبان تو کٹ جائے گی، خون چاٹ رہا ہے، اس کی زبان تھوڑی کٹ گئی، تھوڑی سی زبان کٹ گئی، اور خون، اسے بھی معلوم نہیں ہے کہ میری زبان کٹی ہوئی ہے،
تھوڑا اور خون نکلا، اسی کی زبان کا نکلا، اور چاٹنے لگا، اور چاٹنے لگا، تھوڑی اور کٹ گئی، اور خون نکلا، اور چاٹنے لگا، تھوڑی اور کٹ گئی، اور اتنا چاٹا کہ پوری زبان کٹ گئی، اور وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں دوسرے کا خون چاٹ رہا ہوں۔ معلوم یہ چلا دوسرے کو برباد کرو گے تو خود اپنی بربادی ہوگی، اپنی بربادی کا سامان آپ تیار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سارے اختلافات ختم کیجئے، سارے جھگڑے ختم کیجئے اور ایک ہو جائیے، ایک ہو جائیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، بس 3 چیزیں اور باقی ہیں، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، بس 10 منٹ کے اندر، 10 منٹ کے اندر بات ختم کر دیں گے۔ دراصل میں کافی دنوں سے سفر میں ہوں، تقریباً 10-12 دنوں سے سفر میں ہوں میں۔ اگر اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے، اگر اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا ہے، تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ہو۔ جی ہاں، مہمانوں کی مہمان نوازی۔ کہاں آج ہمارے اندر مہمان نوازی پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی ہے۔ مہمان نوازی کیا ہے؟ چچا آ گئے ہیں تو ان کے لیے مرغا پک رہا ہے، چچا آ گئے ان کے لیے بکرا بن رہا ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے، دور سے آیا ہوا ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہے، ہم اسے بھگا دے رہے ہیں۔ مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے؟ آئیے صحابی سے سیکھیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے، ابھی نہیں پلائیے گا، ابھی نہیں، چائے والے آ گئے ہیں، پتہ نہیں کون پردھان منتری بن جائے، چائے والا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا انی مجہود، آئے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، آئے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، میرے کھانے پینے کا بندوبست فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ میری بیویوں کے گھروں میں چلے جاؤ اور ان سے کہو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور جو بھی کھانے کے لیے ہو وہ دے دیا جائے۔ نبی اکرم کی 9 بیویاں زندہ تھیں، آپ کی ٹوٹل 11 بیویاں ہیں، اور اس موقع پر صرف اللہ کے نبی کی 9 بیویاں زندہ تھیں، اور مسجد نبوی میں حجرے بنے ہوئے تھے۔ یہ صحابی جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، گھر میں کھانے کے لیے ہو تو کچھ دے دیا جائے۔ اندر سے آواز آتی ہے ما عندی الا ما، میرے گھر میں صرف پانی اور پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ صحابی دوسرے گھر میں گئے، مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کھانے کے لیے ہو دے دیا جائے۔ اندر سے بھی آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی کے سوا کچھ نہیں۔ غور کیجئے، کائنات کے امام صحابہ کے اشارے پر گردنیں کٹانے کو تیار ہو جائے، صحابہ جا نثار کر دے، مگر میرے نبی کا حال کیا ہے؟ میرے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا حال ہے۔ سارے گھروں میں گئے، سارے گھروں سے یہ آواز آئی، اور ایک بیوی نے تو یہاں تک کہہ دیا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی کے سوا کچھ نہیں۔ قلنا کلہن مثل ذالک، ساری بیویوں کے گھروں سے یہی آواز آئی۔ یہ صحابی آتے ہیں، آئے اللہ کے نبی آپ کی بیویاں تو ایسے کہہ رہی ہیں، ان کے گھر میں صرف پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا اور اس کی بھوک کو مٹائے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہوں، میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ ہم اور آپ کیا ہوتے؟ پہلے شکلیں دیکھتے، لے جائیں کہ تم لے جاؤ گے؟ صحابی ٹھیک ہے اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ یہ اپنے گھر لے گئے، حضرت ابو طلحہ آئے گی اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں آئے میری بیوی کیا گھر میں کھانا موجود ہے؟ بیوی کہتی ہاں مگر اتنا کھانا ہے کہ جو ہمارے 2 بچے ہیں وہی کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم دونوں کھا سکیں، کھانا اتنا ہے کہ صرف بچے جو ہے وہی کھا سکتے ہیں، اتنا نہیں ہے کہ ہم دونوں اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ صحابی کہتے ہیں آئے میری
بیوی جاؤ بچوں کو بھوکا سلا دو, جاؤ بچوں کو بھوکا سلا دو, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمارے گھر میں تشریف لایا ہے. اور بیوی کا ایمان دیکھ, اس نے بھی بھوکا سلا دیا. ہمارے یہاں کی کوئی عورت ہوتی, گلا دبا دو, زہر دے دو, تم بھی تو ٹاٹا برلا اور امبانی تھے, تمہارے پاس ہی تو دولت ہے نا, تم ہی لے کر کے آ گئے, کوئی اور تو تھا نہیں. ٹھیک ہے سلا دیا, تم بھوکا سلا دیا. اس صحابیہ نے اپنے دونوں بچوں کو بھوکا سلا دیا. اب حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں آئے میری بیوی ایک کام کرنا. کہا کیا؟ جب تم میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھ دینا تو ایک کام کرنا, میرے اور مہمان کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہو, گھر میں جو دیا جل رہا ہو, گھر میں جو لائٹ جل رہی ہو, تم اس کو صحیح کرنے کے بہانے آنا اور اس کو بجھا دینا, گل کر دینا. کہا شوہر ایسا کیوں کہہ رہے ہو, کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں آئے میری بیوی کھانا بہت مختصر ہے, کھانا بہت زیادہ کم ہے, اگر میں بھی کھانا کھانے لگوں تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا. تم ایک کام کرنا, میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھ دینا, تم اور لائٹ کو بجھا دینا, بتی کو بجھا دینا, میں بھی کھانا کھاؤں گا, مہمان بھی کھانا کھائے گا, اندھیرا ہو جائے گا, اس برتن سے میں بھی کھانا کھاؤں گا, مہمان بھی کھانا کھائے گا. مگر میرے کھانے کی حالت یہ ہوگی, میں کھالیات اس برتن میں لے جاؤں گا اور کھالیات اپنے منہ میں ڈالوں گا, تاکہ مہمان کو یہ شک نہ ہو کہ میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. یہ ہوتی ہے مہمان نوازی. سیکھو سیکھو مہمان نوازی کسے کہتے ہیں. اس صحابی نے اس صحابی کو کھانا کھلا دیا. صبح اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, فجر کی نماز پڑھی, اللہ کے نبی اس صحابی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, اس صحابی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. وہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے, آپ مجھے دیکھ کر بہت مسکرا رہے ہیں, کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے ابو طلحہ میں کیوں نہ مسکراؤں, قد عجب اللہ, ارے تمہاری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ بھی مسکرا رہا تھا. تم رات میں جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ عرش سے وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا, اور تم جو مہمان کے ساتھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے مسکرا رہا تھا. اور جب مجھے جبرائیل نے یہ بتایا تو میں بھی تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوں, اللہ بھی مسکرا رہا تھا, میں بھی مسکرا رہا ہوں. یہ ہوتی ہے مہمانوں کی مہمان نوازی. آج ہمارے اندر کون سی مہمان نوازی ہے؟ معاف کیجئے, مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں ہے آپ مرغ بچھا دیں, بکرا بچھا دیں, عمدہ عمدہ پکوان لگا دیں, نہیں نہیں. مہمان کی مہمان نوازی ہے آپ کے گھر میں جو بھی ہو اچھے سے اچھا ہو وہ مہمان کے سامنے پیش کریں, اس کو عزت کے ساتھ بٹھائیں, یہی مہمان کی مہمان نوازی ہے. اور معاف کیجئے ہم نے تو صرف یہ سمجھ رکھا ہے مہمان وہ ہے, چاچا آ گئے ہیں مہمان ہے, مبارک پور سے دوست آ گیا ہے مہمان ہے, دماد آیا ہے مہمان ہے. ارے اللہ کے بندے وہ مہمان تو ہے مگر وہ تیرا چاچا ہے, وہ تیرا دوست ہے, وہ تیرا داماد ہے, وہ تیرے سسر ہے. مہمان تو وہ بھی ہے جو تیرے دروازے پہ آ جائے, تو اسے جانتا بھی نہیں ہے, تو نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, اور وہ تیرے دروازے پر آ جائے تو اس کی بھی مہمان نوازی کر, اس کو بھی کھانا کھلا. یہ نہ دیکھ میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں, یہ دیکھ یہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا کھلا دے. مہمان نوازی دیکھنا ہے. آئے ہم لوگ کے لوگوں مہمان نوازی سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم سے سیکھیے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آتے ہیں اور وہ مہمان فرشتے ہیں, فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام, قال سلام قوم منکرون. دروازے پہ دستک دی, حضرت ابراہیم نے دروازہ کھولا, انہوں نے سلام کیا السلام علیکم, انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. ابھی جانتے بھی نہیں ہیں, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, ہم اور آپ سلام نہیں کرتے ہیں, اور کوئی سلام کر لے تو جواب بھی نہیں دیتے. انہوں نے سلام کیا,
فوراً جواب دیا اور پھر اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ گئے, اپنے گھر کے اندر لے کر کے آئے, بٹھا دیا بڑی عزت کے ساتھ. اور پھر قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلی, پھر چپ کیسے اپنے گھر میں جاتے ہیں. فراغ الی اہلی, چپکے سے اپنے گھر میں گئے اور ایک موٹا تازہ دمبا اور بھنا ہوا تھا اس کو لے کر کے آ گئے. چپکے سے نکلے, چپکے سے نکلے اور ایک موٹا تازہ بچڑا تھا اس کو ذبح کر کے لے آئے. آپ نے ایک چیز پہ غور کیا, فراغ الی اہلی, بڑے چپکے سے نکلے. یہ نہیں کہا بریانی کھائیں گے, شربت پیئیں گے, ہمارے گھر میں کوئی آئے, ہاں لسی پلوائیں آپ, ارے کھانا کھلوائیں. اب بیچارہ وہ کس منہ سے گئے, ہاں کھلواؤ, کس منہ سے گئے گا بیچارہ, بغیر تو نہیں کہتے. نہیں بتائیے کھانا کھلوائیں, پیٹ میں چوہے کو, ارے اللہ کے بندے تو لگوا, پوچھ ہی ہو رہا ہے تو کھلوا دو دے, مگر نہیں, کھانا کھلوائیں, لسی پلوائیں, مٹھائی منگوائیں. معلوم یہ چلا کہ پوچھئے نہیں آپ کھائیں گے, پوچھیں گے تو منع کر دے گا, نہیں کھاؤں گا میں, بھوک لگ رہی ہے, رہنے دو, گھر سے کھا کے آیا ہوں. مطلب مہمان نوازی کا یہ ہے, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اس کے سامنے آپ پیش کریے جو آپ کے پاس ہے. سوکھی روٹی ہے اس کو پیش کر دیجئے, دال روٹی ہے اس کو پیش کر دیجئے, جو بھی ہو اپنے مہمان کے سامنے پیش کیجئے. اور بعد میں کیا کہا, بعجل سمین, صفت لائے ہیں بچڑے کی, کیا سمین, موٹا تازہ تھا. موٹا تازہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, معلوم یہ اس لیے ضرورت تھی کہ آپ جو مہمان کو کھلائیں تو وہ نہ کھلائیں جو خود کھا رہے ہیں, نہیں, تھوڑا اچھا اس کو کھلائیں, تھوڑا اچھا کھلائیں اس کو بڑھیا کھانا کھلائیں. آپ تو مرغ مسلم اڑا رہے ہیں, بیچارہ دال چاول کھا رہا ہے, اس کو کھلائیں تو اچھا کھلائیں. حضرت ابراہیم نے کھانا لا کر کے رکھ دیا, فرشتے تھے, فرشتے تو کھانے سے پاک ہے, وہ کہاں سے کھائیں گے, وہ تو پینے سے پاک ہے فرشتے. اب وہ بیٹے وہ کھا نہیں رہے ہیں. اب دیکھو مہمان نوازی کا ادب کیا ہے, ابراہیم سے سیکھو. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں آئے لوگوں تم کھا کیوں نہیں رہے ہو. ہمارے اور آپ کے سامنے کھانا آ جائے تو کہتے کھاؤ کھاؤ, نکالو کھاؤ. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں آپ کھا کیوں نہیں رہے. معلوم یہ چلا مہمان نوازی کا ادب یہ, آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان کچھ نہ کھائے تو اسے یہ نہ کہو کہ کھاؤ, بلکہ یہ کہو آپ کھا کیوں نہیں رہے. یعنی آپ اس کو حکم نہیں دے سکتے ہیں, وہ آپ کا مہمان ہے, غلام نہیں ہے. آپ اسے کہیے آپ کھا کیوں نہیں رہے. ہو سکتا ہے وہ شوگر کا پیشنٹ ہو اور آپ جو لائے ہیں وہ اس کے لیے مضر ہو, فائدے مند نہ ہو, نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ کینسر کا مریض اور اس سے اس کی بیماری بڑھ جائے. اسی لیے اس سے یہ پوچھو آپ کھا کیوں نہیں رہے, آپ کیوں نہیں کھا رہے. یہ مہمان نوازی کا طریقہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے, اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا ہے تو مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کرنا پڑے گی. نہیں, یہ میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ایک جنرل بات ہے. آپ کی الحمدللہ بہت اچھی مہمان نوازی ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ایک جنرل بات میں کہہ رہا ہوں. لیکن آج افسوس کیا, آج حالات کیا ہے, ہمارے دروازے پر کوئی آ رہا ہے ہم اس کو منع کر دے رہے ہیں. ہمارے پاس پیسے ہے, وہ بیچارہ کھانا مانگ رہا ہے, روٹی کھلا دو, ہمارے گھر میں کھانا ہے ہم نہیں کھلا رہے. ارے اللہ کے بندوں, کوئی بھی گھر پہ آئے, کوئی بھی آئے, اس کو مایوس نہ کرو, کچھ نہ کچھ دے کر کے بھیجو. اگر آپ کے گھر میں کھانا ہے تو اس کو کھانا کھلا دو, بہت بڑا ثواب ہے. اگر آپ کے گھر میں کچھ اچھی چیز ہے تو اس کو اچھی چیز کھلا دو, اس کو کچھ کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجو, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی کون سی ادا محبوب لگ جائے, کون سی ادا پسند آ جائے. آج حالات کیا ہیں, فقیر آیا جیب کے اندر گن لیتے ہیں یہاں 2-5 کا نوٹ کون سا ہے, 1000 کے اتنا ٹیلنٹ ہے, 5 کا گن کے وہی نکالتے ہیں, جبکہ 1000 اور 2000 کے پڑے, اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے اندر. یہاں ہوٹلوں پہ بیٹھ جائیں, 50 روپے ٹپ اگر دے دیں تو یہ بھی بڑی نہیں, یہ بھی ہم کو اہم نہیں لگتی ہے, اور 10 روپے غریب کو دے دیں تو یہ ہم کو بہت زیادہ لگتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, کوئی بھی غریب گھر پہ ہے اس کو مایوس نہ کرو. آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں, اور یہ واقعہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ عبد المالک صاحب کی کتاب ہے سنہری نقوش, یہ ان کی لکھی ہوئی ہے, میں اسے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے, یہ کوئی میرا واقعہ نہیں ہے, میں ان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. نئی نئی شادی ہوئی ہے, شوہر بیوی کھانا کھانے بیٹھے ہیں, ایک فقیر آتا ہے اور دروازے پہ دستک دیتا ہے.
شوہر گیا, دروازہ کھولا, دیکھتا فقیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کھانا دے دو, مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے. وہ جو آدمی تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ اس بیچارے فقیر کو مارنے لگتا ہے, اس فقیر کو پیٹنے لگتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ پیٹتا ہے کہ وہ بیچارہ نڈال ہو جاتا ہے اور وہ اس کے دروازے سے چلا جاتا ہے. اب جب یہ پیٹ کر گھر کے اندر آتا ہے, اس کو ایک بڑی چھوئی سی بڑی عجیب سی بیماری لگ جاتی ہے. کبھی ہاتھ پھینک رہا ہے, پیر پھینک رہا ہے, بڑبڑا رہا ہے, عجیب سی بات کر رہا ہے اور یہ اپنے گھر کے باہر نکل جاتا ہے. یہ اپنے گھر کے باہر نکل جاتا ہے. 1 گھنٹہ گزر گیا مگر یہ اپنے گھر میں نہیں آتا ہے. 2 گھنٹے گزر گئے, گھر میں نہیں آیا. پوری رات گزر گئی, یہ گھر میں نہیں آیا. دن گزر گئے, اس کا پتہ نہیں چلا. 2 دن گزر گئے, کچھ پتہ نہیں چلا. ہفتے گزر گئے, معلوم نہیں یہ کہاں گیا ہے. مہینے گزر گئے, سال گزر گئے, کئی سال گزر گئے اور اس عورت کے شوہر کا پتہ نہیں چلا. یہ عورت گاؤں کی کمیٹی میں کہتی ہے, گاؤں کی پنچایت میں کہتی ہے میری دوسری شادی کروا دو, میرا دوسرا نکاح کروا دو, میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے, میرا دوسرا نکاح کروا دیا جائے. اس کی دوسری شادی کروا دی گئی, اس کا دوسرا نکاح کروا دیا گیا ہے. اس عورت کی دوسری شادی کروا دی گئی ہے. وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی ہے. دونوں کھانا کھا رہے ہیں, اسی وقت دروازے پہ دستک ہوتی ہے. بیوی گئی, دروازہ کھولا, دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کھانا دے دو, مجھے کھانا دے دو, مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے, میں بھوکا ہوں. جو منظر کچھ سال پہلے اس کے سامنے آیا تھا ویسا ہی منظر اس وقت بھی آ گیا. میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے دو. اندر آئی, شوہر کہتا ہے کون ہے؟ آئے میرے شوہر ایک فقیر اور وہ کھانا مانگ رہا ہے. شوہر بڑا نیک تھا. آئے میری بیوی ایسا کرو, یہ جو کھانا ہے, یہ جو کھانا ہے, جاؤ اس فقیر کو دے کر کے آ جاؤ, بعد میں جو کچھ بھی بچے گا ہم کھا لیں گے. عورت نے وہ کھانا اٹھایا اور اس فقیر کو دے کر کے آ گئی. عورت نے کھانا اٹھایا اور فقیر کو دے کر کے آ گئی. اندر آئی, رو رہی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, رو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. شوہر کہتا ہے میری بیوی کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو, کیا ماجرا ہے, کیوں رو رہی ہو, کیا بات ہے؟ بیوی کہتی مت پوچھو, میں نہیں بتاؤں گی. کہا بیوی بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے. نہیں ضد نہ کرو, نہیں. آئے میری بیوی, میں تمہارا شوہر ہوں, تمہاری خوشی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, تمہارے غم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. آئے میری بیوی بتاؤ کیا پریشانی ہے. وہ عورت کہتی ہے, اس کی بیوی کہتی ہے آئے میرے شوہر سننا چاہے تو سن لو. آئے میرے شوہر, یہ جو باہر دروازے پر فقیر بیٹھا ہوا ہے, آئے میرے شوہر یہ جو باہر دروازے پر کھانا کھا رہا ہے, یہ جو میرا پہلے والا شوہر ہے, یہ میرا پہلے والا, یہ جو باہر دروازے پر فقیر موجود ہے, یہ جو کھانا کھا رہا ہے, یہ میرا پہلے والا شوہر ہے. اس نے ایک دن ایک فقیر کو مارا تھا اور آج فقیر بن کر میرے سامنے آیا ہے, یہ میرا پہلے والا شوہر ہے. کون ہے؟ یہ میرا پہلے والا شوہر ہے. اس عورت کے دوسرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ بھی رونے لگا. بیوی کہتی ہے آئے میرے شوہر کیا بات ہے, آئے میرے شوہر کیا ماجرا ہے, تم کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے. اس عورت کا شوہر کہتا ہے دوسرا والا کہ یہ جو باہر دروازے پر فقیر موجود ہے, یہ جو کھانا کھا رہا ہے, یہ جو تیرا پہلے والا شوہر ہے, اس نے جس فقیر کو مارا تھا وہ فقیر بھی میں تھا. اس نے جس فقیر کو مارا تھا
وہ فقیر میں تھا میرے پیارے ساتھیوں. تو غور کیجیے, اللہ کی یاد دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی آئے, دیجیے, کھلائیے, پلائیے, اس کی ضرورت پوری کیجیے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, آئے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. جہنمی کہیں گے, لوگوں ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, ہم بھوکوں کی بھوک کو نہیں مٹایا کرتے تھے, ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, بھوکوں کو کھانا کھلائیے, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیجئے, فقیر کی فقیری دور کیجئے, محتاج کی ضرورت پوری کیجئے, جن کے پاس کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا پہنائیے. غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں, اگر سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ اگر اپنے لیے کوئی اچھی چیز لے کر کے آ رہے ہیں تو اپنے پڑوسی کے لیے بھی لائیے, اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو چھپا کر کے لائیے تاکہ پڑوسی کے بچے نہ دیکھیں. اگر وہ دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی ہوگا, دیکھو اس کے گھر میں اتنی اچھی چیزیں آ رہی ہیں, میرے گھر میں کیا آ رہا ہے. پڑوسی کے بھی حقوق ادا کیجئے, باپ کی بھی, اپنے ماں باپ کی بھی ذمہ داری نبھائیے. میرے پیارے ساتھیوں, سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے, مہمانوں کی مہمان نوازی کیجئے, بھوکوں کو کھانا کھلائیے, غریبوں کی ضرورتیں پوری کیجئے, اور اسی طریقے سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیجئے. 4 چیزیں ہو گئی. سماج کو اسلامی سماج بنانے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. 5ویں چیز, سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے, آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. آئے لوگوں, تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کل قیامت کے دن باپ سے پوچھا جائے گا, تیری بیٹی وہاں جا رہی تھی تو کیا کر رہا تھا, تیری بیوی یہ کر رہی تھی تو کیا کر رہا تھا. بیوی سے پوچھا جائے گا, تیری بیٹی وہاں جا رہی تھی تو کیا کر رہی تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ہر شخص ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج کتنے لوگ ہیں اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنے والے, کتنے لوگ ہیں برائیوں سے روکنے والے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. لوگوں, اگر برائی کو روکنے کی طاقت ہے تو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو. برائی سے روکنے کی طاقت ہے, اپنے ہاتھ سے روکو. کون روکنے والا ہے؟ بیٹا گانے سن رہا ہے, کس باپ کی مجال ہے, موبائل لے اور بند کر دے, پھینک دے. کس کی مجال ہے؟ کسی کی مجال نہیں ہے. ارے بیٹا کما رہا ہے, اس کو پریشان نہ کرو ورنہ یہ خرچہ ورچہ نہیں دے گا. یہ ہمارے ذہن بن چکے ہیں, ذہن بن چکے ہیں. بیوی ٹی وی دیکھ رہی ہے, گھر میں داخل ہوئے, سوئچ آف کر دو. اتنی تو پاور ہونا چاہیے, ورنہ مرد کس بات کے ہو آپ, مرد کس بات کے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, برائی کو دیکھو, ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو, زبان سے روکنے کی کوشش کرو. زبان سے کم روکو. آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, آپ کے سامنے کوئی گالی دے رہا ہے, اس روکو گالی دینے سے. کتنے لوگ ہیں روکنے والے, نہیں روکتے. کوئی لڑائی کر رہے ہیں دو لوگ, ان کا صلح کروائی, ان کی لڑائی کو ختم کروائی. کون ہے کروانے والا؟ یہاں تو کھڑے ہو کے تماشا دیکھا جاتا ہے. آہا اب مزہ آ رہا ہے, تماشا دیکھا جاتا ہے. اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے, کم سے کم دل میں تو برا جانو, دل میں تو برا جان لو. ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں کو, ہم نے دیکھا ہے اپنی قوم کے نوجوانوں کو, کوئی نئی فلم آئے, ان کی لائن فلم ہال کے باہر لگی ہوئی. ہم نے دیکھا ہے اپنے نوجوانوں کو. غیروں کے تہوار ہو رہے ہیں, یہ جا کر کے وہاں کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. دل میں تو کم سے کم برا جان لو. اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرو میرے پیارے ساتھیوں. اپنے بچوں کے موبائل چیک کرو. آپ کی بیٹی ہے, آپ اپنی بیٹی کا موبائل دیکھو, یہ نمبر کہاں سے آیا, یہ تمہارے پاس یہ فوٹو کہاں سے آیا, یہ کس نے بھیجا ہے, یہ پین کہاں سے آیا, یہ ڈائری کہاں سے آئی, یہ قلم کہاں سے آیا. پوچھو اپنے بچوں سے اور اپنے بیٹوں سے پوچھو. آپ, میں نے تمہیں 500 روپے دیے تھے, کہاں خرچہ کیے تم نے؟ ہر چیز کا حساب لو, ہر چیز کا حساب لو. اور ایک بات کہوں, جس کو بری لگنی ہے لگ جائے.
جس کو بھی بری لگنی ہے لگ جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ 110% بالکل صحیح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کی عورتوں سے موبائل لے لیں، ہمیں چاہیے بالخصوص نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں سے موبائل لے لیا جائے، بالخصوص لے لیا جائے۔ آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے، وہ چھوٹا والا دیجیے جس کے اندر کیمرہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، چھوٹا والا دیجیے، کرنا کیا ہے، لیکن نوجوان لڑکیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لیا جائے۔ اور اتنا یاد رکھو، نوجوان لڑکی کو موبائل دینا خود اس کے لیے برائی کے راستے کھولنا ہے، نوجوان لڑکی کو موبائل دینا اس کے لیے فحاشی کا دروازہ کھولنے کے مانند ہے، اس لیے ان کو موبائل نہ دیا جائے، اور اگر ہو تو لے لو، آپ نارمل موبائل دیجیے، مجھے معلوم ہے بری لگ رہی ہوگی۔ اور ایک میرے پاس کسی شخص نے میرے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، بہت اچھی بات کہی تھی کہ جس گھر کی لڑکی کے پاس موبائل ہے اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج یہ حالات ہے یا نہیں ہے؟ آپ لیجئے، اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے، اپنی بیٹی اس پہ نگاہ رکھیے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، 4 بجے گئی تھی، شام کے 8 بجے کیوں آ رہی ہے، صبح 8 بجے گئی تھی، دن کے 2 بجے کیوں آ رہی ہے؟ نہیں مولانا صاحب، میری بیٹی بڑی نیک ہے، میری بیٹی بڑی شریف ہے، اس پر انگلی، ہم تو اس کو بچپن سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی نیک ہوگی، آپ کی بیٹی پاک ہوگی، مگر آپ کی بیٹی حضرت مریم سے تو پاک نہیں ہے نا، آپ کی بیٹی حضرت مریم سے تو زیادہ پوتر تو نہیں ہے نا۔ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، انگور کا موسم نہیں، انگور آ رہا ہے، سیب کا موسم نہیں، سیب آ رہا ہے۔ حضرت زکریا داخل ہوئے، دیکھا انگور کا سیزن نہیں، انگور رکھے ہوئے، آم کا سیزن نہیں، آم رکھے ہوئے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں آئے مریم یہ آم کہاں سے آ گیا، آئے مریم یہ انگور کہاں سے آ گیا۔ حضرت زکریا کو معلوم تھا مریم بہت نیک ہے، پھر بھی سوال کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ کی بیٹی مریم سے تو اچھی نہیں ہے نا، آپ کی بیٹی مریم سے تو نیک نہیں ہے۔ حضرت زکریا حساب و کتاب لے رہے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کا حساب و کتاب لیجئے، یہ نمبر کہاں سے آیا، یہ ڈائری کہاں سے آئی، یہ قلم کہاں سے آیا، میں نے تمہیں 500 روپے دی، کہاں خرچ کیے تھے، کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو، ہر چیز کا ان سے حساب لیجیے، کیونکہ تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہمیں اپنے بچوں پہ کنٹرول نہیں ہے، بچے جہاں جا رہے ہیں، گاؤں دیہات کے اندر پھر بھی اچھا ہے، شہروں کے اندر دیکھا ہے رات رات بھر بچے غائب ہیں، ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے، ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے، اولاد بگڑ رہی ہے، نسل بگڑ رہی ہے۔ اور جانتے ہو کیوں بگڑ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا ہے، ہم اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں لے کر کے نہیں آئے، ماں بھی ٹہل رہی ہے، بچہ بھی ٹہل رہا ہے، یہ حالات ہے، یہ حالات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ علی امر الآخرہ۔ آئے دنیا میں مال جمع کرنے والوں، آئے دنیا میں پیسہ جمع کرنے والوں، آئے بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنانے والوں، دنیا میں 3 چیزیں جمع کر لو، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا۔ آئے لوگوں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنا دو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنا دو۔ آج کتنے لوگ ہیں، ہم میں اور آپ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے، ہم اور آپ تو شکایت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہی کیسے ہے، دیکھو دوسرے لوگوں کو کتنا دیا، اللہ نے ہمیں دیا ہی کتنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو برا بھلا نہ کہو، ہم میں سے لوگ بھی دیکھیں جو اللہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ کو کوستے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قلبا شاکرا، اللہ ایک روٹی کھلا رہا ہے اس میں بھی اللہ کا شکر کرو، ایک بھی نہیں کھلا رہا اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دو۔ اور تیسری چیز وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور لوگوں ایسی بیوی لے کر کے آ جاؤ، ایسی لڑکی سے شادی کر لو جو تمہیں اچھے کام کا حکم دے، جو تمہیں آخرت کے کام کا حکم دے۔ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم کو نماز پڑھوائے، تم روزہ نہیں رکھتے ہو، تم کو روزہ رکھوائے، تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، تم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دے، تم شراب پیتے ہو، تمہاری شراب چھڑوا دے، تم جوا کھیلتے ہو، تمہارا جوا چھڑوا دے۔ ایسی بیوی لے کر کے آؤ، ایسی بیوی۔ آج کی بیویاں، چلو بہت دن ہو گئے فلم دیکھ کے نہیں آئے ہیں، چلو آج ساتھ میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب یہ حال ہے تو ہماری اولاد کے کیا حال ہوں گے؟ میرے پیارے ساتھیو، 5
پانچویں چیز یہی ہے، اپنی ذمہ داری کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن آپ سے بھی سوال کیا جائے گا، اور وہاں وہ یوم الحساب ہے، اور اس دن سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ آخری چیز اور سب سے اہم چیز، اس پوری تقریر کی سب سے اہم چیز ملو کو لوگوں غور سے سنو، اگر اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانا ہے، اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہوگا۔ آج ہمارے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے، آج ہمارے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے۔ ہمارے یہاں چلے جائیے، ہمارے نوجوان گالی دے رہے ہیں، ہمارے نوجوان گانے سن رہے ہیں، ہیڈ فون لگا ہوا ہے، گھر میں جا رہے ہیں تو گانا گاتے ہوئے جا رہے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں چیختے چلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے نہیں بولنا ہے، کچھ ہمیں نہیں پتا ہے، بس جانوروں کی طرح زندگی جی رہے ہیں۔ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا ہے، کس انداز میں گفتگو کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہے۔ تو بد اخلاقی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، اپنے اندر اخلاق پیدا کیجیے۔ غزوہ فتح مکہ کا موقع ہے، 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھو کیسا تھا، 10,000 کا لشکر لے کر کے اللہ کے نبی داخل ہوئے۔ صحابہ نے اپنے دشمنوں کو دیکھا، یہ وہی جنہوں نے ہمیں مارا تھا، یہ وہی جنہوں نے ہمیں پیٹا تھا۔ ایک صحابی ہمارے جوش میں کہنے لگتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو خون خرابے کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو گلے ملنے کا دن ہے، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ لوگوں میرے نبی کے اخلاق کو سمجھو، میرے نبی کے اخلاق کو دیکھو۔ یہ نبی بھلا دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ یہ نبی آتنکواد کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ جو نبی کہتا ہے، جو نبی یہ کہتا ہے، سمندر کے پاس وضو کر رہے ہو، سمندر کے پاس بیٹھ کر نماز کے لیے وضو کر رہے ہو، وضو میں زیادہ پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو میں زیادہ پانی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا وہ نبی دوسروں کے خون بہانے کی اجازت کہاں سے دے سکتا ہے؟ آج لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کے اندر انسان، ہمارے اسلام کے اندر انسانیت بہت بڑی چیز ہے، ہمارا مذہب انسانیت کا سبق دیتا ہے۔ آج جن کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف گندگی بھر گئی ہے اور گندگی بھر دی گئی ہے، ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے لوگ ہمارے اسلام کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لو، ہمارے اسلام کو پڑھ لو اور دیکھ لو، ہمارے نبی کی تعلیم تو اخلاق کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی شکشا تو محبت کی تعلیم، محبت کی شکشا ہے، ہمارے نبی کی تعلیم اخلاق کی تعلیم ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام ترشول سے نہیں پھیلا ہے، اسلام خنجر سے نہیں پھیلا ہے، ہاں تلوار سے پھیلا ہے، مگر وہ تلوار اخلاق کی تلوار تھی۔ وہ تلوار گردنوں پر نہیں چلتی تھی، وہ تلوار دلوں پر چلتی تھی۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اسلام جو پھیلا ہے اپنے اعلیٰ اخلاق سے پھیلا ہے، اپنے عمدہ اوصاف سے پھیلا ہے۔ آج دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، آج آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، آج دنیا میں انسانیت کا پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت غیر مسلموں کو دیکھا ہے، ساؤتھ انڈیا کے اندر آپ جائیے، دلی وغیرہ میں جائیے، ہم نے دیکھا ہے لوگ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، بیچارے دور دور سے جو غریب ہاسپٹل میں آئے ہیں، لوگ وہاں کھانا لے جا رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی آگے آنا پڑے گا، میرے پیارے ساتھیوں میں بھی غریبوں میں جا کر کھانا بانٹنا پڑے گا، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو انسانیت کا پیغام دینے کے لیے۔ روز ہاسپٹلوں کے پاس جائیے، کتنے غریب ایسے ہیں جو بیچارے سرکاری ہاسپٹل میں علاج
علاج کروا رہے ہیں, ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, آپ جائیے ناشتہ تقسیم کریے, آپ جائیے ان کو کھانا کھلائیے. یہ بھی پیغام دینا پڑے گا, کیونکہ ہمارا مذہب انسانیت کا مذہب ہے, ہمارا اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے, ہمیں یہ سارے کام کرنا پڑیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, ضرورت ان تمام کاموں کی ہے. اپنے اندر اخلاق پیدا کریے, محبت پیدا کریے, سارے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیجئے, سارے اختلافات کو ختم کر دیجئے. تو نوجوانوں, آج آپ سے کہنا ہے, اپنے سماج کو اچھا کرنا ہے تو آپ کو اچھا بننا پڑے گا. بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ شاید لگتا نہیں بننا چاہتے ہیں آپ لوگ. تو انشاءاللہ کہیے, میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے, تو آپ لوگ اور زور سے کہیے انشاءاللہ ضرور اچھا کریں گے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے. سب سے پہلے نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا, پھر ہماری ماؤں بہنوں, کیونکہ یہ آدھی معاشرے کا آدھا حصہ ہے اور آدھے حصے کو جنم دینے والی یہ عورت ہے. اگر عورتیں صحیح ہو گئی تو پورا سماج, پوری نسلیں صحیح ہوں گی, اور اگر عورت خراب ہے, عورت بگڑی ہوئی ہے, تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اور اس کے بعد ہمیں اپنے اندر محبت پیدا کرنا ہے, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ہے, لوگوں میں جانا ہے, بانٹنا ہے, ان کو مال کھانا پینا تقسیم کریے, لوگوں کو بانٹیے. اور پانچویں چیز, ہمیں میرے پیارے ساتھیوں اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا ہے, اور آخری چیز ہمیں اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہے, لوگوں کو اخلاق سے دعوت دینا ہے. آج ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے. یہ کون سا مذہب آپ پیش کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے تو عشاء کے بعد کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا ہے. عشاء کے بعد ہماری صبح ہوتی ہے, عشاء کے بعد اب ہم ہوٹلوں پہ بیٹھیں گے رات کے 12 بجے تک, تو فجر میں کہاں سے اٹھ پائیں گے آپ؟ فجر کی نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ فجر میں آ جائیے, ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں. میں اپنے اٹاوا کی بات بتا رہا ہوں. اٹاوا آپ سمجھتے ہیں بڑا معتبر ہوگا نا, اٹاوا بڑا بہت بہترین ہوگا نا. ایسی مسجدیں ہیں جہاں صرف 2 نمازی ہوتے ہیں اٹاوا کے اندر. کہنا نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑ رہا ہے, 2 نمازی. اور وہ 2 نمازی کون سے جانتے ہو؟ ایک امام ہے, دوسرا مؤذن ہے, دونوں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. یہ حالات ہماری مساجد کے ہیں. کسی نے اچھا کہا ہے, جب مسجدیں کچی تھیں تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں تو بڑی پکی ہیں, کچے ہیں نمازی. مسجد بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجدوں کو آباد کریے, مسجدوں کو آباد کریے میرے پیارے ساتھیوں. یہ ہے ایک اسلامی معاشرے کی شکل, یہ ہے ایک اسلامی سوسائٹی کی شکل. آپ کو یہ کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں. انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے, کافی دنوں سے پروگرام میں چل رہا ہوں. کل بھی میرا پروگرام ہے, پھر پرسوں بھی میرا پروگرام ہے, اور پرسوں کے بعد صرف 3 دن کا مجھے ریسٹ ہے, پھر اس کے بعد پروگرام ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی ہوا اور کبھی موقع ملا, میں تو خیر آپ کا اپنا ہوں, جب یاد کریں میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. جب کبھی آئیں تو پھر اور باتیں آپ کے سامنے اور الگ الگ موضوعات پر باتیں رکھی جائیں گی. اخیر میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کا جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے, جس میں نام مجھے یاد آ رہے ہیں, معین صاحب کا, سرتاج صاحب کا. یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. الہ العالمین جو لوگ جمع ہوئے ہیں تو ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. الہ العالمین جو باتیں ہوئی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم سب کو اپنے سماج کو اسلامی سماج بنانے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین جن لوگوں نے پروگرام کروایا ہے تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بہت عزیز دوست فاروق عبداللہ رحمانی صاحب کا, جو اتنی خوبصورت نظامت کر رہے ہیں. فضیلت الشیخ مظہر مدنی صاحب کا, جو اتنی اچھی صدارت کر رہے ہیں, صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز ہے. ہمارے سرفراز بھائی جن کے ساتھ میں مئو سے آیا ہوا ہوں, آپ سب کے شکریہ کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اے الہ العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ ہماری عبادتیں, ہماری نماز, ہماری قربانیاں, موت, زندگی سب تیرے لیے ہے. اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ حلب, سوریہ, شام, فلسطین کے حالات بڑے ناساز ہیں. اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ جو 5 بچے عطا فرما, جو مقروض قرض کی ادائیگی کی توفیق دے, جو بیمار ان کو شفائے کامل عاجل کلی عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر, اسلام پر, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. ابھی ہم مولانا سے انتہائی قیمتی گفتگو سماعت کر رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم
ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.